تو 18ویں صدی میں انہوں نے اسے الگ رنگ دیا اور نئے طریقے سے اس کے اوپر کام شروع ہوا، اور جب 1839 عیسوی میں کیمرہ ایجاد ہوا تب تو غضب ہو گیا۔ اب تک لکڑیاں استعمال ہوتی تھی، پتھروں سے مورتیاں بنا کر پورنوگرافی تیار کی جاتی تھی، جب کیمرہ ایجاد ہوا تو زندہ مرد اور عورتوں کو برہنہ کر کے ایک جگہ کھڑا کر کے پورنوگرافی کی ایجاد کی گئی۔ اور پھر یہ کم نہیں ہوا، دن بدن ڈیولپ ہوتا گیا، بڑھتا گیا، اور آج جو آپ دیکھ رکھے ہیں حالات، قسم خدا کی یہ اتنا بڑا زہر ہے مسلمانوں، اور اس سے متاثر تو ساری قوم ہے۔ جنہوں نے ایجاد کیا وہ خود اس سے نہ بچ سکے، آج وہ خود اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے ابھی کہ پورا یوروپ آج اس سے پریشان ہے، آج ان کے یہاں پہ مشینی بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ آئی بات سمجھ میں؟ مشینوں سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، مردوں کے اندر صلاحیت نہیں رہی کہ بچے پیدا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ غلط اور پورنوگرافی گندی چیزوں نے ان کے ذہنوں کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ انہیں اس اعتبار سے ناکارہ اور نکما کر دیا۔ اور یہ ان کی رائے ہے، ابھی آپ دیکھیں گے، آپ کو بتایا جائے گا پروجیکٹر کے اوپر میں کہ بڑے بڑے ماہرین اطباء کی رائے ہے کہ جو دنوں رات سیکسی خیالات میں ڈوبا رہتا ہے، جو دن اور رات شہوت کے خیالات اپنے دماغ میں لاتا ہے، جس کو دل و دماغ میں گندے تصورات رہتے ہیں، اس کی مردانگی ختم ہوتی رہتی ہے، وہ پھر مرد نہیں رہتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور نوجوان جب یہ گندی بیہودہ غلط فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن، جیسے ڈاکٹر الیاس صاحب نے بتایا، ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کہ آدمی جو دیکھتا ہے اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نوجوان رات میں دیکھتے ہیں بڑے بے چین ہو جاتے، بڑے بیتاب، ایک ہیٹ، ایک گرمی ہوتی جو ان کے خون کے اندر ابال پیدا کر کے اٹھتی ہے۔ اب وہ اسے کیسے کنٹرول میں کرے تو بالکل تلاش کرتا ہے کہ میں کہاں کروں، جب کچھ نہیں ملتا تو اپنے ہاتھ سے کر بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے جوانی کے خزانے کو وہ لٹاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں آپ کو بتاؤں نوجوانوں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی نوجوان یہاں پہ ایسا ہو، اگر کوئی ہو تو وہ آج غور سے سن لے اور اپنے ایسے دوستوں کو بتائے کہ جو غلط فلمیں، بیہودہ باتیں سن کر، دیکھ کر، گندے لٹریچر پڑھ کر، گندے دوستوں میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر اگر اپنے ہاتھوں سے اپنا مادہ منویہ خارج کرتا ہے، جسے جلق کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ جلق لگانا یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے مادہ منویہ کو خارج کرنا ہے، اپنے عضو مخصوص کو اپنے ہاتھوں سے متاثر کرنا، اسے نقصان پہنچانا، یہ اتنا بڑا جوانی کی بربادی کا اتنا بڑا سبب ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ مادہ منویہ کیا ہے؟ یہ آئی بات سمجھ کتنا قیمتی خزانہ آپ جانتے ہیں؟ اطباء کہتے ہیں کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے، لقمہ کوئی پیٹ میں ڈالتا ہے، چاہے روٹی ہو، فروٹ ہو، چاول ہو، تو پیٹ میں جانے کے بعد میدے کی بھٹی اس کھانے کو دوبارہ پکاتی ہے۔ آپ کچا کھانا نہیں کھاتے، پکا ہوا کھاتے نا۔ پیٹ میں جانے کے بعد دوبارہ میدے کی بھٹی اس کھانے کو پھر پکاتی ہے، اور پکانے کے بعد اس سے فضلہ ہے نا، گندی چیزیں وہ الگ پھینک دیتی ہے۔ پھر یہ کھانا جگر میں پہنچ کر جگر کی چکی سے پھر تیار کرتی ہے۔ پھر اس کھانے سے 4 اجزاء تیار ہوتے ہیں: سفرا، بلغم، سودا، آئی بات سمجھ میں، اور خون۔ آدمی کے باڈی کے لیے بلغم بھی ضروری ہے، سفرا بھی ضروری ہے، سودا بھی ضروری ہے۔ بلغم پھیپڑوں میں رہتا ہے، سفرا پتے میں رہتا ہے، سودا تلی میں جاتا ہے، اور جو پورا بننے کے بعد جو اصل مادہ بنتا ہے وہ خون۔ سب سے اصل چیز جو غذا سے حاصل ہوتی ہے وہ خون ہے۔ پھر خون جگر میں پہنچتا ہے، پھیپڑوں سے آنے جانے والی ہوا اس خون کو اچھی طریقے سے صاف کرتی ہے۔ پھر دل کے اندر خون جب داخل ہوتا ہے تو 4 خانوں میں گردش کرنے کے بعد وہاں سے منتقل ہو کر خون پوری باڈی کے اندر گھومتا ہے، پورے بدن کے اندر، بالکل ایسی جیسے نہروں کے اندر آپ دیکھنا باغ میں نالیاں اور کیاریاں بنائی جاتی ہیں جس سے پانی بہتا ہے، یہ ندی اور نہریں بہتی ہیں، اور ندی اور نہریں جب بہتی ہے تو زمین کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ ایسے ہی جب یہ خون آپ کی باڈی کے اندر بہتا ہے تو پوری باڈی کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اطباء، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ خون جب باڈی میں چلتا ہے تو اسی سے آنکھوں کو روشنی ملتی ہے، اسی سے کان سنتے ہیں، اسی سے زبان بولتی ہے، اسی سے ہاتھ پکڑتا ہے، اسی خون کی روانی اور گردش سے جو قوت بدن کو ملتی ہے تو آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اور جب پوری رگوں میں خون گھومنے کے بعد واپس اپنے مستقر میں جاتا ہے تو یوں ہی نہیں جاتا، بلکہ پوری باڈی کے اصل اجزات کو،
پورے باڈی کے کمالات کو ایک ایک جوڑ سے، ایک ایک بال سے، ایک ایک ہڈی سے کھینچ کر خون اپنے مستقر میں پہنچتا ہے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اس خون سے منی بنتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اتنی آسانی سے نہیں بنتی ہے منی۔ آئی بات سمجھ میں؟ پیشاب تو پہلی بن گئی ہے نا، فضلہ تو پہلی بن گیا، اور پھر اس غذا سے سفرہ، سودا ہے نا، یہ ساری چیزیں بنی، خون بنا، خون نے پوری باڈی کو غذا پہنچایا، اس کے بعد پھر جا کر مادہ منویہ بنتا ہے۔ کتنی محنت سے بنا؟ اطباء کہتے ہیں کہ مادہ منویہ اگر اپنے مستقر میں اسی صندوق کے اندر پیک رہے تو کچھ دن وہیں پہ رہتا ہے، کمال حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خون میں تحلیل ہو کر دوبارہ بدن کے اندر گردش کرتا ہے، اور جب مادہ منویہ خون میں شامل ہو کر دوبارہ بدن کے اندر دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے، تو پھر بدن کے اندر اللہ اور مضبوطی اور طاقت، آنکھوں میں سرخی، چہرے کے اوپر چمک ہے نا، دل کے اندر حوصلے، بدن کے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرتا ہے۔ یہ جرأت اور ہمت کب پیدا ہوتی ہے بدن میں؟ آنکھوں میں سرخی، چہرے پہ جلال کب آتا ہے؟ جب مادہ منویہ اپنے مستقر کے اندر ٹھہرا ہوا رہے، اور کافی دن وہاں رکنے کے بعد پھر خون میں شامل ہو کر پھر دوبارہ جب باڈی کے اندر گھومتا ہے تو پھر آدمی کا بدن سرخ ہوتا ہے، چھاتی چوڑی ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بدن میں ہمت پیدا ہوتی ہے، دل میں جرأت پیدا ہوتی ہے، وجود میں مردانگی پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر حوصلے، بڑے بڑے کاموں کے، یہاں تک کہ پہاڑوں کو توڑنے کے حوصلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوتے ہیں؟ جب مادہ منویہ دوبارہ گردش کرتا ہے خون میں شامل ہو کر۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ہمارے نوجوان، آئی بات سمجھ میں، اسے وہاں ٹھہرنے ہی نہیں دیتے، اسے وہاں رکنے نہیں دیتے۔